अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी। सबसे पहले तो ये कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का एक दफ़ा फिर इजाफा होना तो चलिए एक्सपेक्टेड ही था, लेकिन अब रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया जाएगा। तो इसके ऊपर तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। मुराद सईद साहब ने बड़े अरसे के बाद आज फिर एक ट्वीट किया है, और इस दफ़ा उनका जो मकसद था ट्वीट करने का, वो बज़ाहिर अपनी एक पोजीशन मेरा ख्याल है कि जैसे उन्होंने क्लियर की है, और थोड़ी केपी गवर्नमेंट पे तनकीद भी की है, तो उसके हवाले से भी गुफ्तगू होगी। मौलाना वाला मामला जी थोड़ा बढ़ता चला जा रहा है और मज़ीद बढ़ता ही नज़र आ रहा है, उसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। और फिर कुछ दीगर अहम खबरें भी इसी व्लॉग का हिस्सा होंगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एक ऐलान जो सामने आया हुकूमत की तरफ से कि जनाब अब से पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं उनका जो तयन है वो एक तो जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है ऑयल एंड गैस की वही करेगी, ओगरा करेगी, और दूसरा उनका ये बताना था कि अब ये रोज़ाना की बुनियाद पर होगा। ये एक बड़ा फैसला जो हुकूमत की तरफ से लिया गया है, और वज़ीर पेट्रोलियम अता तारड़ साहब ने, और वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया कि जनाब ऑनवर्ड्स जो है अब ये रोज़ाना की बुनियाद पर तयन किया जाएगा। और ये एक बड़ी अजीबो गरीब सी वैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। मुझे नहीं पता कि इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस कहना भी चाहिए या नहीं, क्योंकि इसमें हमें प्रेस तो नज़र नहीं आती, बस कॉन्फ्रेंस ही कॉन्फ्रेंस नज़र आती है। एक नया ही ट्रेंड है इस हुकूमत का कि ये लोग अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उसमें सहाफ़ियों को नहीं बुलाते, और ज़्यादातर या तो वीडियो रिकॉर्ड करके उसको प्ले कर दिया जाता है, वन साइडेड सी वीडियो, और या फिर अगर कुछ लोग बैठे भी हों तो वो बहुत ही नामालूम से सहाफ़ी होते हैं। और इस तरह जो एक क्वेश्चन करने का मौका मिला करता था कभी सहाफ़ियों को कि चलें आप कोई इंटरेक्शन करते हैं, तो इस हुकूमत में वो चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। आप देखिए कि वज़ीर आज़म साहब का कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ सहाफ़ियों से, चीफ़ मिनिस्टर्स कोई इंटरेक्शन नहीं कर रहे सहाफ़ियों से, और उसके साथ साथ अब जो आपके बाकी वुज़रा हैं वो भी देखा देखी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बराह रास्त सवालों के जवाब देने के बजाय कोशिश करते हैं कि गुरेज कर लिया जाए और वैसे ही अनाउंसमेंट्स कर दी जाए। तो इससे साफ पता चलता है कि उन्हें मालूम है कि जिस किस्म के फैसले हो रहे हैं उसके ऊपर आड़े हाथों मीडिया लेगा उन्हें, और सख्त सवालात करने पड़ेंगे और सख्त जवाबात उन्हें देने पड़ेंगे। तो वो इस चीज़ से अवॉइड करने के लिए अब बस एलानात ही कर देते हैं कि जी ये हम करने जा रहे हैं। अब ये जो पेट्रोल की कीमत का रोज़ तयन होना है, ये भी एक ऐसा ही मामला नज़र आ रहा है, क्योंकि आपको पता है पहले तो लोग हफ्ते बाद इस प्रॉब्लम का शिकार होते थे कि एक उलझन शुरू हो जाती थी कि आज जुम्मा है जी, आज पेट्रोल के प्राइस बढ़ने हैं, पता नहीं कितने बढ़े हैं, अभी मैं डलवा लूँ गाड़ी में बाइक में पेट्रोल या अभी ना डलवाऊँ, पता नहीं महंगा हो रहा है या सस्ता हो रहा है। तो आप एक अजीब किस्म की उलझन और मखमसे का शिकार रहते हैं। अब आपको ये रोज़ ही उलझन जो है वो सहनी पड़ेगी, क्योंकि आप उठेंगे और आप ये सोच रहे होंगे कि पता नहीं आज पेट्रोल महंगा होना है या सस्ता होना है, और कौन से पेट्रोल पंप से कितना फ्यूल मिलेगा। और फिर भी जो इसमें गवर्नमेंट का पर्पस नज़र आता है कि जी हमने जो है वो इससे मामले से बिल्कुल उनको एक खुद मुख्तारी दे दी है ओगरा को, अब वो अपने तौर पर जो है वो इसके ऊपर डिसीजन लेंगे। लेकिन हकीकत ये है कि जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है, जो सबसे ज़्यादा बड़ा छुरा है इस पूरे पेट्रोलियम प्राइस की कीमतों में, वो तो अल्टीमेटली फिर किसके पास है? वो तो हुकूमत के पास है ना। तो आप जो टैक्सेस ले रहे हैं वो तो आप एज इट इज़ लगाएंगे ही, और बाकी जो टैक्सेस के अलावा पेट्रोलियम प्राइस है वो आपकी ऑयल कंपनीज तय करके, यानी ओगरा तय करेगी। अब सवाल ये है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो हैं वो आलमी मंडी में जो बढ़ती हैं, उसका आपने ये हल निकाला है कि जनाब हम रोज़ का रोज़ ही उसका जो है वो तयन करके रिलीफ हो या तकलीफ हो, दोनों सूरतों में वो आवाम को पास ऑन करें। तो अब ये एक नया मैकेनिज़्म है। पाकिस्तान में जब कोई इस तरह का फ़ैसला लिया जाता है तो ज़ाहिर है ये सोचा जाता है कि इसके पीछे पर्पस क्या है और इसके आगे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो अब पहले तो ये देखना है कि आपने क्या बिल्कुल ही आवाम को पेट्रोलियम कंपनीज़ के रहमो करम पर छोड़ दिया है कि वो जैसे चाहें जो करें। ये एक बड़ा अहम सवाल होगा कि इसको कैसे मॉनिटर किया जाएगा। दूसरा जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं, आप जब बढ़ाने जा रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि एक अजीब सा मसनूई शॉर्टेज क्रिएट करके एक क्राइसिस बना लिया जाता है। तो ऐसी सूरत में जो आप कैसे इस बात को इंश्योर करेंगे कि पेट्रोलियम मसनूआत की जो एक फ़राहमी है वो मुतासर ना हो।
تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر بڑے کوشچنز ہیں، اور بظاہر ایسا ہی لگ رہا ہے کہ اب یہ کسی ہم نئی مشکل میں شاید پڑ گئے ہیں، اور ابھی فی الحال کے لیے 5 روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے پیٹرول کی پرائس میں، اور اب تقریباً 316 روپے پیٹرول ہو گیا ہے، ڈیزل کی پرائس میں اور زیادہ اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اب بظاہر جو انہوں نے آپ کو پچھلے دنوں ریلیف دے کے واہ واہ کرائی تھی، چونکہ جنگ والی سچویشن بھی دوبارہ شروع ہو چکی ہے، لیکن اگین میں یہ بتا دوں کہ بے شک جنگ ہوئی ہے، دوبارہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں تھوڑی رائز بھی کی ہیں عالمی منڈی میں، لیکن اس کے باوجود بھی اس وقت پرابلم ہمارا سب سے بڑا یہ ہے کہ جو ہمارے اوپر ٹیکسز ہیں پیٹرولیم مصنوعات کی مختلف مد میں، وہ اس قدر زیادہ ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمیں ایکسٹرا ہی اس کو برداشت بوجھ کرنا پڑتا ہے، جو کہ حکومت کی طرف سے پاس آن کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال جی، یہ تو اب ہمارے گلے پڑے ہوئے ہیں، تو اب یہ ڈھول بجانا ہی پڑے گا۔ ظاہر ہے عوام کے پاس اور کیا آپشن ہے، اس کو دیکھتے ہیں کہ اب اگلے دنوں میں پتہ لگے گا کہ یہ میکینزم کتنا کامیاب ہوتا ہے یا ناکام ہوتا ہے۔ تو یہ اب نیا فیصلہ جو حکومت نے کیا ہے۔ دوسری طرف جو حکومت کے اپنے چیلنجز ہیں وہ بھی ختم نہیں ہو رہے، اور ان کے لیے بھی ظاہر ہے ٹف ٹائمز ہیں۔ ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو معاملہ ہے وہ کافی آگے بڑھا ہے، اور مولانا بیک فٹ پر نہیں گئے بلکہ وہ اور زیادہ کھل کر سامنے آ رہے ہیں۔ مولانا عطاء الرحمان صاحب نے، فضل الرحمان صاحب کے جو بھائی بھی ہیں، ان کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کی گئی، اور انہوں نے کہا کہ جی آؤٹ آف کانٹیکس جو بیان ہے مولانا کا وہ چلا کر بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا اس طرح تو ہم نہیں بیانیہ بننے دیں گے، اور نہ ہی ہم اس طرح کسی چیز کے اوپر معافی مانگیں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہی آپ کو لگتا ہے، پھر بڑا انہوں نے چیلنج کیا، اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو اتنی لگتا ہے کہ خراب بات تھی تو جرت کریں اور مقدمہ کریں مولانا پر، کیوں نہیں کر رہے؟ 2 دفعہ آپ نے ہوائی ضرور اڑائی کہ مقدمہ کر دیا، لیکن بعد میں تردید آ گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ میں اتنی جرت ہے تو ذرا پھر مقدمہ تو کر کے دکھائیں۔ تو اب تو وہ اسٹریٹ اوے چیلنج کر رہے ہیں جناب۔ تو مولانا صاحب کا آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ نیب کے بارے میں بھی یہ کہا تھا کہ ذرا آپ کریں تو صحیح ہمارے خلاف کارروائی۔ تو بھائی یہ پھر اب آپ اندازہ لگا لیں کہ جو اس ملک میں کمزور ہے اس کو کس کس طرح مقدمات میں پھنسایا جاتا ہے، اور جو اپنی طاقت کوئی رکھتا ہے تو وہ کس طرح جو ہے اپنی اسٹیٹ کو آنکھیں دکھاتا ہے۔ ابھی یہ بھی خبر آئی ہے کہ انہوں نے جو کارکنان ہیں JUIF کے، ان کو بھی تیار رہنے کا اور بالکل جس کو کہتے ہیں نا ہر طرح کی ایکٹیویٹیز کے لیے ہدایات کر دی ہیں۔ اور دوسری طرف مولانا ابھی مزید آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ خبر یہ ملی ہے کہ وکلا کنونشن میں مولانا سنڈے کو خطاب کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں وہ آئندہ کی حکمت عملی بتائیں گے، جس سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ مزید مولانا اب اس حکومت کے اوپر پریشر بڑھانے جا رہے ہیں۔ اگر آپ ان تمام چیزوں کو کانٹیکس میں دیکھیں تو فیل ہوتا ہے کہ جیسے اس حکومت کے لیے ٹف ٹائمز ہیں، کیونکہ یہ علامات ایسی ہیں کہ جب گھیرا تنگ ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت ہمیں یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس انداز سے نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ باقی اگر یہ کوئی نورا کشتی ہے یا کوئی جان بوجھ کے مولانا کو کسی طرف سے اشارہ ہے، کچھ بھی ہے، یہ آپ کو چند دنوں میں واضح ہو جائے گا، اور مولانا جو ہیں اس کے اوپر اب سنڈے کو فردر بات کریں گے تو اور بھی پتہ لگے گا کہ مولانا اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں یا مزید آگے بڑھ رہے ہیں۔ اچھا جی، ادھر PTI کی بات کرتے ہیں تو مراد سعید نے آج بڑے دنوں کے بعد ایک ٹویٹ کیا ہے، اور انہوں نے خاص طور پر جو ایک تنقید ہو رہی تھی پچھلے دنوں، ایک منصوبے کا افتتاح ہوا اور اس پہ تختی جو لگی افتتاح میں، اس میں سہیل آفریدی صاحب کا نام تھا، مراد سعید کا بھی نام تھا، اور مینا خان آفریدی کا بھی نام تھا۔ یہ بات درست ہے کہ اس پروجیکٹ کے لیے ان تینوں کی ایفرٹس تھیں، اور اسی وجہ سے ان کی تختیوں پہ نام بھی تھے، لیکن ظاہر ہے الٹیمیٹلی تو جو سوشل میڈیا کا کارکن ہے وہ اس بات پہ تنقید کر رہا تھا کہ جناب آپ اپنے نام تو سارے لگا رہے ہیں لیکن عمران خان کو آپ نے مائنس کر دیا۔ تو وہ یہ کویشچن کر رہے تھے کہ جناب کسی کو مائنس کیا کرنا تھا، یہ تو پارٹی کے اپنے لوگ اور اپنے لگائے ہوئے عہدیدار جو ہیں وہ عمران خان کو اکنالج نہیں کر رہے۔ ادھر پنجاب میں آپ دیکھتے ہیں کوئی بھی چیز ہو رہی ہے تو مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ اپنے والد کا، اپنی والدہ کا نام لگاتی چلی جا رہی ہیں، اور ادھر ایک لیڈر جو ان کا جیل میں بیٹھا ہوا ہے اور جس کی وجہ سے آپ کی گورنمنٹ ہے اس کو آپ اکنالج نہیں کر رہے۔ تو PTI کے کارکنان اس معاملے میں کافی سینسٹیو ہیں، جلسوں میں بھی اگر کوئی تصاویر میں اس طرح کا مسئلہ ہو تو وہ اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ تو یہ تنقید ہو رہی تھی اور بہت سے لوگ اس کو پھر یہ رخ دے رہے تھے کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ مراد سعید کی ہدایات پر ہو رہا ہے۔ تو مراد سعید نے آج جو ایک ٹویٹ کیا اس میں انہوں نے اس بات سے لا تعلقی کا اعلان کیا، اور انہوں نے کہا کہ بالکل ان کا نہ تو کوئی اس خیبر پختونخوا حکومت سے براہ راست رابطہ ہے، نہ سہیل آفریدی سے رابطہ ہے۔ یعنی انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی
کہ وہ اس حکومت کے معاملات سے بالکل دور ہیں اور وہ کوئی ان کو ہدایات نہیں دے رہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے حکومت کی پالیسیز کے اوپر تنقید بھی کی، جو کچھ ہو رہا ہے ڈرون اٹیکس، یہ وہ آپریشنز اور اس کے بعد دیگر معاملات، تو انہوں نے اس کے اوپر واضح جو ہے وہ تنقید کی خیبر پختونخوا حکومت پر، اور اس سے یہ تاثر ملا ہے کہ مراد سعید جو ہیں انہوں نے کارکنان کے سامنے اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے کہ جناب جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہم خود بھی اس سے مطمئن نہیں ہیں، اور یہ کہ میں کہیں پہ بھی اس مشاورت کا حصہ نہیں ہوں. تو وہ لمبی چوڑی سی ٹویٹ ہے ان کی، لیکن اس میں بیسک جو آپ کہہ لیں کہ میسج ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے. تو یہ جناب چیزیں ہیں. لیکن ادھر استحکام پاکستان پارٹی کے لیے بھی البتہ ایک چیلنج ہے. کشمیر میں جا رہے تھے تنویر الیاس صاحب، جنہوں نے ریسنٹلی جوائن کی پارٹی، تو ان کے قافلے پر فائرنگ ہوئی ہے. کشمیر میں سچویشن یہ ہے کہ لانگ مارچ تو ایکشن کمیٹی نے ملتوی کر دیا تھا، لیکن اس کے بعد بھی ابھی بہت کوئی دھرنا ختم وغیرہ نہیں ہوا، اور انہوں نے اس کے لیے 22 مارچ تک کی ڈیڈ لائن دی تھی. بلاول بھٹو زرداری گئے، وہ تمام چیزوں کو دیکھ دوکھ کے واپس تو آئے، لیکن انہوں نے کوئی ابھی تک جو ہے آپ کہہ لیں کہ کسی طرح کا کوئی سیٹلمنٹ کا اعلان تو نہیں کیا، اور نہ ہی وہ کسی جلسے وغیرہ میں اس طرح سے پارٹیسپیٹ کرنے گئے کہ کوئی کیمپین کرتے. تو اس کے بعد انہوں نے وہاں جا کے جو وہاں کے عوامی ایکشن کمیٹی کے کچھ مطالبات ہیں اس کی حمایت بھی کی. بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ بلاول جو ہیں وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو عوام کے مطالبات کے ساتھ کھڑا کر کے دکھائیں، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کریں کہ اگر وہ جیت جائیں گے تو ان کے مطالبات کو وہ وہاں پہ پورا کریں گے. تو بظاہر ایسا لگا ہے، لیکن ابھی بھی یہ سارا معاملہ جو ہے وہ کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچا. لیکن جو وہاں پہ ماحول ہے اس وقت، اس سے یہ بات تو واضح ہو رہی ہے کہ جو اس وقت وہاں پر لوگ موجود ہیں، کشمیری عوام ہیں، وہ کسی بھی طرح الیکشن سے آپ کو کنیکٹ ہوتے نظر نہیں آ رہے. یہی وجہ ہے کہ کوئی پارٹی آپ کو وہاں پہ صحیح معنوں میں الیکشن کیمپین کرتی نظر نہیں آ رہی. نون لیگ کوئی ایسی انڈور 2-4 جلسے یا کوئی کارنر میٹنگز وغیرہ کر لے تو کر لے، لیکن باقی کسی سیاسی جماعت کے کوئی آپ کہیں کہ جی بڑی کوئی ڈور ٹو ڈور کیمپین چل رہی ہے یا بڑی کوئی جلسے ہو رہے ہیں، تو وہ آپ کو جو روایتی رونق اور ماحول ہوتا ہے الیکشن کا وہ دکھائی نہیں دے رہا. تو اب ہر طرف سے جو سنجیدہ لوگ ہیں وہ تو یہی ایڈوائز کر رہے ہیں کہ جناب آپ ہر بات کا حل ڈنڈے سے نہ نکالا کریں، معاملات کو سیٹل کریں، اور اگر تھوڑی دیر کے لیے الیکشن پوسٹ پون بھی کرنا پڑے تو وہ کر دیں، تاکہ ایک دفعہ حالات نارمل ہو جائیں، اس کے بعد آپ الیکشن کی طرف جائیں. لیکن فی الحال ایسا لگ رہا ہے کہ وفاقی حکومت یا یہ نظام اس چیز کی طرف راضی نہیں ہے اور پریشر لینے سے انکار کر رہا ہے، اور یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جی ہم کسی کے آگے جھکے نہیں ہیں. دیکھتے ہیں یہ معاملہ آگے کس طرف جاتا ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.